بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ ایک دن میں اپنی ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی آ کر میری ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی چلا دی اور پوچھا کہ کہاں جانا ہے، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ جب میں تھک گیا تو اس سے پوچھا کہ بابا آخر تجھے جانا کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، بیٹا میں اپنے گھر کا پتہ بھول گیا ہوں۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا اور انتظار کرنے لگا کہ شاید اسے تلاش کرتے ہوئے کوئی آ جائے، مگر ایک ہفتہ گزر گیا لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ آیا۔ میں ایک غریب بندہ تھا، بیوی اور 3 بچے تھے، جبکہ میرا ایک بیٹا معذور تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ آپریشن سے ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ اتنے پیسے کہاں سے لاتا اور اب اس غربت میں اس بوڑھے کو کہاں رکھتا؟ میں نے بیوی سے کہا کہ آج میں گھر واپس آؤں تو یہ بوڑھا مجھے نظر نہ آئے۔ میں یہ کہہ کر گھر سے نکل پڑا۔ میں ایک ہوٹل میں چائے پینے گیا تو ایک آدمی کے ہاتھ میں اخبار دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اخبار میں اسی بوڑھے کی تصویر چھپی ہے۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے اس آدمی سے پوچھا کہ اس بوڑھے کی تصویر اخبار میں کیوں چھپی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کسی امیر آدمی کا باپ ہے جو گم ہو گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جو اس کے باپ کو تلاش کر کے لے آئے گا وہ اسے 2 لاکھ نقد دے گا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کو کال کی اور جلدی سے پوچھا، وہ بوڑھا آدمی؟ میری بیوی نے جلدی سے جواب دیا، ہاں اسے میں نے بھگا دیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل کیا میں زور زور سے رونا شروع کر دوں۔ میرا نام رشید ہے اور میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ میرے مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا جہاں صرف ایک کمرہ تھا۔ میرے 3 بچے تھے۔ میرا ایک بیٹا پیدائشی معذور تھا۔ میں نے اسے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا، کئی علاج بھی کرائے لیکن وہ ٹھیک نہ ہو پایا۔ پھر پیسے جمع کر کے ایک بڑے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے مجھے امید دلائی اور کہا کہ یہ آپریشن سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپریشن کے لیے 2 لاکھ چاہیے تھے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ میں ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور تھا، اتنا نہیں کماتا تھا کہ 2 لاکھ روپے جمع کر لوں، مگر ڈاکٹر سے کیا کہتا؟ وہ کون سا میرے بچے کا آپریشن مفت میں کر دیتا؟ میں اسے کیسے بتاتا کہ یہ ٹیکسی جو میں چلاتا تھا یہ بھی کرائے کی تھی؟ کرایہ دینے کے بعد اتنے ہی پیسے بچتے جو میں گھر آ کر بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ ایسے میں بچے کے آپریشن کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ ہم دونوں میاں بیوی رات دن دعائیں مانگتے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ہمیں بچے کے آپریشن کے لیے پیسے مل جائیں، کیونکہ اتنے پیسے تو میں مر کر بھی نہیں جمع کر سکتا تھا۔ ویسے بھی ہم ماں باپ تھے، دعاؤں کے علاوہ ہمارے پاس کیا تھا؟ میں جب بھی اپنے بچے کو دیکھتا تو تڑپ جاتا۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس کا آپریشن کروا دیتا، لیکن میرے پاس بیچنے کے لیے کیا تھا؟ میں صبح ٹیکسی لے کر نکلتا تو دونوں بڑے بیٹے بھاگ کر میری ٹیکسی میں آ بیٹھتے، مگر وہ حسرت سے مجھے گھر سے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ یہ دیکھ کر سچ میں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے۔ یہ دیکھ کر میری بیوی بھی رونے لگ جاتی۔ پتہ نہیں میں اپنے بیٹے کو چلتا ہوا دیکھ پاؤں گا یا پھر وہ ایسے ہی بستر پر پڑے پڑے اپنی زندگی گزار دے گا۔ یہ تصور ہی میرے دل کو اداس کر دیتا تھا اور میں وقت سے پہلے گھر سے نکل آتا، کیونکہ گھر میں رہتا تو اپنے بچے کو دیکھ کر میں افسردہ ہو جاتا تھا۔ اس دن میں اپنی ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی آ کر میری ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ میں بھی اداس تھا۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی چلا دی اور پوچھا کہ کہاں جانا ہے، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے 2-3 بار پوچھا کہ بابا تجھے کہاں چھوڑوں، لیکن وہ بس خاموش سیٹ پر لیٹا رہا۔ میں ٹیکسی آگے چلاتا رہا۔ جب میں بھی اس کی خاموشی سے تھک گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بابا آخر تجھے جانا کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، بیٹا میں اپنے گھر کا پتہ بھول گیا ہوں، اس لیے تم جہاں جا رہے ہو مجھے لیتے جاؤ۔ یہ سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ اچھا آدمی ہے جو گھر سے نکل پڑا، لیکن اب گھر کا پتہ یاد نہیں۔ میں تھک گیا تو اسے اپنے گھر لے آیا۔ اب سڑک پر اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کسی گاڑی کے آگے آ جاتا تو جان سے بھی جا سکتا تھا۔ میں اسے گھر لے آیا اور انتظار کرنے لگا کہ شاید اسے تلاش کرتے ہوئے کوئی آ جائے،
मगर एक हफ्ता गुजर गया लेकिन उसे कोई भी लेने ना आया। मैंने चंद दिन उसे अपने पास रखा, जो भी घर में पकता उसे खिला देता, मगर मैं गरीब बंदा था, उसे इतने दिन अपने पास नहीं रख सकता था। इसलिए मैंने बीवी से कहा कि आज मैं घर वापस आऊं तो ये बूढ़ा मुझे नजर ना आए। मेरी बीवी ने ये सुना तो कहने लगी, अब ये बेचारा कहाँ जाएगा, इसे तो अपना नाम भी नहीं मालूम। मैंने बीवी की बात सुनकर कहा, मुझे नहीं पता कि ये बेचारा कहाँ जाएगा, मगर मुझे इसे अपने घर नहीं रखना, मैं क्यों इसे बर्दाश्त करूं? पहले ही मुझे इतने बंदों को खिलाना पड़ रहा है। मैं उस दिन गुस्से में था, इसलिए सारा गुस्सा बीवी पर निकाल कर घर से निकल आया। मैं एक होटल में चाय पीने गया तो एक आदमी के हाथ में अखबार देखा। मैंने देखा कि अखबार में उसी बूढ़े की तस्वीर छपी है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उस आदमी से पूछा कि इस बूढ़े की तस्वीर अखबार में क्यों छपी है। उसने कहा कि ये किसी अमीर आदमी का बाप है जो गुम हो गया है। उसने लिखा है कि जो मेरे बाप को तलाश करके मेरे पास ले आएगा, मैं उसे 2 लाख रुपए नकद दूंगा। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। इतनी बड़ी रकम, और वो भी इस बूढ़े आदमी के लिए। तभी मैंने अपनी बीवी को कॉल की और जल्दी से पूछा, वो बूढ़ा आदमी? मेरी बीवी ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, उसे मैंने भगा दिया है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मेरे पास कितना अच्छा मौका था। अगर मैं उस बूढ़े को चंद दिन और खिला देता तो क्या हो जाता? जहाँ हम लोग रूखी सूखी खा रहे थे वो भी खा लेता। मैं पछताने लगा। मैं रात दिन किसी मोजज़े की दुआ करता था, और मेरी बदकिस्मती कि जब मेरी दुआ कबूल हुई मैंने खुद ही उसे ठुकरा दिया। मैं कुछ देर बेमकसद टैक्सी में घूमता रहा। शायद मेरे दिल में ये था कि कहीं वो बूढ़ा फिर से मेरे पास आ जाए, मगर खुशकिस्मती दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती। मैं थक हार कर घर चला आया। ये खाने का वक्त था। मेरी बीवी रोटियां पका रही थी। मैं अपने माजूर बच्चे के पास बैठ गया। बाकी दोनों बेटे अभी तक खेल रहे थे। मैं गुमसुम बैठा अपने बेटे की तरफ देख रहा था। अचानक मेरी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी, जिसने नज़र बचाकर एक रोटी छुपा दी। मैं बहुत हैरान हुआ, मगर मैंने इस बात को अहमियत ना दी। जब हम खाना खाने बैठे तो मेरी बीवी ने कहा, मैं बाद में खाना खाऊंगी, तुम लोग खाना खा लो, मैंने अपनी रोटी अलग कर ली है। ये सुनकर मैं मुतमईन हो गया। खाना खाने के बाद मैं बाहर निकलने पर हाथ धोने गया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी अपने दुपट्टे में कुछ छुपाए हुए जल्दी से कमरे के पीछे चली गई थी। ये देखकर मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे घर अक्सर कुत्ते या बिल्लियां आ जाते थे, और मेरी बीवी इतनी नर्म दिल थी कि अपने हिस्से की रोटी उन्हें डाल देती थी। अब भी शायद वो यही करने जा रही थी। मैं अंदर कमरे में जा रहा था, तभी मुझे बातों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। मुझे तजस्सुस होने लगा कि ये इस वक्त कौन रो रहा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और मैंने देखा कि मेरी बीवी के साथ कोई बैठा हुआ था। मैंने जल्दी से पूछा, ये कौन है और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आवाज़ सुनकर वो घबरा गई। मैंने आगे बढ़कर देखा तो वही बूढ़ा था जिसे मैं तलाश कर रहा था। मेरी बीवी डरने लगी कि मैं ये देखकर नाराज़ हो जाऊंगा, मगर मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुशी से नाचना शुरू कर दूं। मेरी बीवी ने मेरी बात ना मानकर कितना अच्छा किया था। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मैंने आपकी नाराज़गी के डर से इसे यहाँ छुपा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये अकेला घर से बाहर चला जाए और किसी गाड़ी से टकरा जाए। मैंने जल्दी से उस बूढ़े को उठाया और उसे कमरे के अंदर ले आया। बाहर सर्दी थी और वो बेचारा कांप रहा था। मैंने बीवी से कहा कि इसके लिए और खाना बना दो और उसे खूब खिलाओ। मेरी बीवी ये सुनकर मुझे हैरानी से देखने लगी। सुबह तो आपने मुझे कहा था कि इस बूढ़े को घर से निकाल देना, और अभी तुम कह रहे हो कि इसका ख्याल रखो। मैं बीवी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। दरअसल सुबह मुझे इसके मुतालिक ऐसी बात पता चली है जो तुम सुनोगी तो मेरी तरह खुश हो जाओगी। ये कहकर मैंने बीवी को अखबार वाली सारी बात बता दी। ये सुनकर वो रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने बैठे बिठाए ऐसा सबब बना दिया था। बूढ़ा खाना खाने के बाद लेट गया, जबकि मैं और मेरी बीवी सारी रात जागते रहे। हम बार बार उठकर बूढ़े को देखते रहे कि वो कहीं चला तो नहीं गया। सुबह हुई तो मैं टैक्सी लेकर घर से निकल आया। मैंने बाजार जाकर अखबार लिया और बूढ़े आदमी के बेटे का पता नोट कर लिया।
میں گھر واپس آیا تو وہ بوڑھا میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، تو وہ اداس ہو گیا۔ وہ اتنے دنوں میں میرے بچوں کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ میں نے اسے ٹیکسی میں بٹھایا اور اس کے گھر لے آیا۔ اس کے بیٹے کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا، یقیناً وہ کسی امیر بیٹے کا باپ تھا۔ میں اسے اندر لے آیا۔ اندر سے آنے والا وہ آدمی فوراً اس بوڑھے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، ابا جی آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اکیلے گھر سے مت نکلا کرو، آپ کو گھر کہاں یاد رہتا ہے؟ اب دیکھ لو میں 1 ہفتے سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ آدمی بہت پریشان نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ بوڑھا چپ چاپ بیٹھا رہا۔ تبھی اس آدمی نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا اور وہ اس بوڑھے کو لے کر اندر چلا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارا بہت شکریہ، اور اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ یہ سن کر میں نے اس آدمی سے کہا، میں کبھی آپ سے پیسے نہ لیتا کیونکہ یہ تو ثواب کا کام تھا، لیکن مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ اندر گیا اور پیسے ایک لفافے میں ڈال کر مجھے دے دیے۔ میں اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیسے لے کر گھر آ گیا۔ میں نے گھر آ کر پیسے گنے، وہ پورے 2 لاکھ تھے۔ اگلے دن میں ڈاکٹر سے ملا اور اسے بتایا کہ میں نے بچے کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کر لیے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم فوراً آپریشن کریں گے، تم اپنے بچے کو ہسپتال میں داخل کر دو۔ ہم اگلے دن ہی ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ میں اور میری بیوی بار بار دعائیں کر رہے تھے کہ ہمارے بچے کا آپریشن کامیاب ہو جائے اور وہ باقی بچوں کی طرح چلنا پھرنا شروع کر دے۔ معذوری جو بھی ہو انسان کو لاچار بنا دیتی ہے، اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ بچے کا آپریشن ہو جائے تاکہ وہ عمر بھر کی معذوری سے بچ جائے۔ اگلی صبح ہمارے بچے کا آپریشن ہوا اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے۔ ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کچھ ہفتوں کے بعد ہم بچے کو گھر لے آئے۔ اب اس کی طبیعت بہتر تھی۔ ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ جلد یہ چلنے پھرنے لگے گا۔ ہم اپنے بچے کو ہنستے ہوئے دیکھتے تو وہ بوڑھا یاد آ جاتا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ ہم اس کے بھی شکر گزار تھے کہ اس کے بھٹکنے کی وجہ سے ہمارا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔